اکثر یہ دلیل سننے کو ملتی ہے نا، کہ کسی عورت کو اس لیے ہراساں کیا گیا کیونکہ اس کا لباس ٹھیک نہیں تھا۔ آج ہم اسی پرانی گھسی پٹی دلیل کی ذرا گہرائی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سوچ اخلاقی اور فکری طور پر کتنی کھوکھلی ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس بحث کو کیسے آگے بڑھائیں گے۔ ہم 6 اہم نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے اس دلیل کی ناقص بنیاد کو دیکھیں گے، پھر تربیت کے امتحان سے گزریں گے، یہ سمجھیں گے کہ انسان محض ایک شے سے بڑھ کر کیوں ہے، اس سوچ کے خطرناک نتائج پر غور کریں گے، الزام کی منتقلی کے کھیل کو سمجھیں گے، اور آخر میں اس بات پر پہنچیں گے کہ انسان ہونے کی اصل نشانی کیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دلیل کی بالکل جڑ کی، وہ خطرناک خیال کہ مرد کا رد عمل عورت کے لباس کا ایک لازمی اور قدرتی نتیجہ ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ایک کمزور دلیل نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا اخلاقی اور فکری دیوالیہ پن ہے۔ یہ سوچ مرد کو انسان کے درجے سے گرا کر محض جبلت کا غلام بنا دیتی ہے، اور پھر اس غلامی کا سارا بوجھ اٹھا کر عورت کے کندھوں پر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں ہمیں گفتگو کا رخ ہی بدلنے کی ضرورت ہے۔ سارا فوکس اس بات پر کیوں کہ اس نے کیا پہنا تھا۔ سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والی کی تربیت کیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا اپنے اوپر کنٹرول کتنا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس دلیل کو سپورٹ کرنے کے لیے دی جانے والی ایک بہت ہی عام مثال پر، اور دیکھتے ہیں کہ یہ مثال خود کیسے اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارتی ہے۔ اکثر یہ کتے اور گوشت والی مثال دی جاتی ہے کہ بھائی کتے کے سامنے گوشت رکھو گے تو وہ تو جھپٹے گا ہی، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مثال تو الٹا ان کی دلیل کو ہی کمزور کرتی ہے۔ ایک تربیت یافتہ کتا بھی اپنی جبلت پر قابو پا سکتا ہے، تو کیا ایک انسان سے اس سے بھی کم کی توقع کی جانی چاہیے؟ یہ حیران کن بات ہے نا، کہ انسان جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، جسے عقل اور انتخاب کی طاقت دی گئی ہے، وہ اپنے آپ کو ایک سدھائے ہوئے جانور سے بھی کمزور ظاہر کرے اور پھر اپنی اس کمزوری کو فطرت جیسا خوبصورت نام دے دے۔ اور اگر کتے والی مثال بری تھی تو ذرا رکیں، کیونکہ اب ہم ایک اور عام مثال کی بات کریں گے جس کے نتائج کہیں زیادہ تاریک اور خطرناک ہیں۔ یہاں ہم مسئلے کی جڑ تک پہنچ رہے ہیں، جسے کہتے ہیں غیر انسانی بنانا یا ڈی ہیومنائزیشن، یعنی جب آپ کسی انسان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیں اور اسے ایک چیز، ایک آبجیکٹ کے طور پر دیکھنے لگیں۔ جب لالی پاپ اور مکھیاں جیسی مثالیں دی جاتی ہیں تو یہی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایک بات بالکل صاف اور واضح ہونی چاہیے، عورت کوئی چیز نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ اس کا وجود کوئی دعوت نہیں، اس کا جسم کوئی عوامی ملکیت نہیں، اور اس کا لباس کسی کو بھی اپنی حد پار کرنے کا لائسنس نہیں دیتا۔ اور جب اس طرح کی سوچ کو اپنا لیا جائے تو پھر اس کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے۔ سوچیں کہ یہ راستہ ہمیں کہاں لے کر جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ شروع ہوتا ہے عورتوں کو گھورنے کو جائز قرار دینے سے، پھر یہی منطق کہتی ہے کہ جو بھی کمزور یا غیر محفوظ ہے وہ شکار بن سکتا ہے، تو بات بچوں تک پہنچتی ہے، اور یہاں تک کہ مردوں کی بے حرمتی تک بھی جا سکتی ہے۔ یہ کسی مہذب معاشرے کی نشانی نہیں، یہ تو سیدھا جنگل کا قانون ہے جہاں مظلوم ہی قصوروار ٹھہرتا ہے۔ تو اب تک یہ تو واضح ہو گیا ہے کہ الزام غلط جگہ لگایا جا رہا ہے، تو پھر اصل مسئلہ ہے کیا؟ آئیں اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ لباس میں نہیں ہے، اصل مسئلہ ذہنیت کا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی اور تربیتی کمزوری ہے۔ جب کوئی اپنے اندر ضبط نہ ہونے کو فطرت کا نام دے دے اور اپنی اس ناکامی کا سارا ملبہ کسی اور کے لباس پر ڈال دے، تو یہ ذمہ داری سے بھاگنے کا سب سے آسان اور سستا طریقہ ہے۔ تو پھر اس سب کا حل کیا ہے؟ چلیں اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اخلاق کا اصل مطلب آخر ہے کیا۔ ایک باشعور، ایک مہذب انسان ہونے کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ اس کی نظروں کے سامنے کیا آتا ہے، ثبوت یہ ہے کہ وہ خود کو روکتا کیسے ہے۔ اصل کمال اپنی نگاہوں، اپنے ارادوں اور اپنی خواہشات پر قابو پانے میں ہے۔ اخلاق اس کا نام نہیں کہ سامنے کیا ہے، اخلاق اس کا نام ہے کہ آپ خود کیا ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اخلاق کا مطلب ہے خود پر کنٹرول کرنا، دوسروں کو کنٹرول کرنا نہیں۔ اگر کوئی اپنی نظر، اپنے ارادے پر قابو نہیں رکھ سکتا تو مسئلہ سامنے والے میں نہیں، مسئلہ خود اس شخص کے اندر ہے، اور یہی اس ساری بات کا خلاصہ ہے، ذاتی ذمہ داری۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری اٹھانے